آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. N148 یوسفزئی گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر MNA منتخب ہوئے. ملتان کا حلقہ ہے. ماضی میں یہاں پر احمد حسین ڈیڑھ صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیتے تھے، لیکن تب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے. انہوں نے یوسفزئی گیلانی صاحب کو یہاں پر الیکشن ہرایا تھا. لیکن جنرل الیکشن 2024 میں یوسفزئی گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر جیتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ طور پر یہ جو الزام ہے کہ جس طریقے سے ان کی ہار کو جیت میں تبدیل کیا گیا، تو بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی جا رہی ہیں. تو وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے جنرل الیکشن میں کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سید یوسفزئی گیلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. 67,326 ووٹ حاصل کیے. احمد حسین ڈیڑھ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے 57,999 ووٹ حاصل کیے. اسی طرح جی تیمور الطاف ملک جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، 67,033 ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے تھے، اور تقریباً 200 سم تھنگ ووٹوں کا ڈفرنٹ ہے جس سے یوسفزئی گیلانی صاحب جو تھے وہ جیت گئے. تو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں بڑا کلوز مارجن سے ہاری ہے، اور اس مارجن میں جس طریقے کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں تیمور الطاف صاحب کو جو ہے وہ 227 ووٹ پڑے ہیں، اور اس میں سے 200 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور ہے جی N148 PS 138 کا 262 ووٹ جو ہیں وہ پڑے تیمور الطاف صاحب کو، اور لیکن 62 ووٹ جو ہے وہ یہاں پر ان کے صحیح ثابت کیے گئے ہیں کہ مطلب یہ ووٹ ٹھڑے، اور باقی یہاں پر بھی 200 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے. اسی طرح تیمور الطاف صاحب کو 451 ووٹ پڑے ہیں. یہاں پر بھی 200 ووٹ ریجیکٹ کر دی گئی، اور 251 ووٹ جو ہے ان کے حق میں جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئی ہے. مبینہ طور پر کچھ حقائق ہیں جو سوشل میڈیا کی زینت بھی ہے، اور کچھ مختلف گروپس میں بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو اگر ان مارجنز کو دیکھا جائے تو یہاں پر پھر جیت جو ہے وہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی نظر آتی ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. N148 PS 31 پولنگ بوتھ جو ہے وہ دیکھیں، یہاں پر 761 ووٹ جو ہے وہ تیمور الطاف صاحب کو پڑے، تو یہاں پر بھی 700 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے. پھر جی 348 PS 15، اور یہاں پر 350 ووٹ جو ہے وہ یہاں پر بھی ریجیکٹ کر دیے گئے. یہ یوسفزئی گیلانی صاحب کا حلقہ ہے. یہاں کے کچھ یہ ریزلٹس ہیں. پھر تیمور صاحب کو جی ووٹ پڑے ہیں 199، 190، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 63 ووٹ جو ہیں بس انہیں دیے گئے، اور باقی 126 ووٹ یہاں پر بھی ریجیکٹ کر دیے گئے. تو اسی طرح اگر مزید اگر میں بات کروں تو N148 PS 12 150 ووٹ یہاں پر بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، اور 273 میں بھی 500 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے. 538 ووٹ یہاں پر پڑے ہیں. پھر تیمور صاحب کے 308 ووٹ پڑے ہیں، یہاں پر بھی 300 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر 400 ووٹ ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اسی طرح اگر میں آپ کو ان حلقے کی اگر بات کروں تو جیسے جیسے اگر ان فارمز کو دیکھا جائے تو یہاں پر ووٹ ریجیکٹ کے معاملات جو ہیں وہ بڑی تعداد میں. تو اسی طرح بھی جہاں پر بھی ریکاؤنٹنگ ہوئی، ریکاؤنٹنگ کے معاملات سامنے آئے تو وہاں پر ووٹس یا تو ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. یہاں پر وہاں پر سفید جو وائٹ پیپر ہے تو اس کی برآمدگی جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہوئی ہے. تو مبینہ طور پر یہ الزامات جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں، اور اگر اس طریقے سے یہ الیکشن یوسفزئی گیلانی صاحب جیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ہار جو تھی وہ بہتر تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ.